السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 15 اور 16 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلے درس میں دو چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں۔ اللہ رب العزت نے جو دین نازل فرمایا اس کے اصول ایک ہی ہیں، اصول دین۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام انبیاء علیہ السلام جن پر اللہ نے دین نازل فرمایا، تو اس کے اصول ایک ہی ہیں: خدا شناسی، اللہ کی پہچان، اللہ کی رٹ کو غالب کرنا، اور انسانی سوسائٹی میں عدل قائم کرنا، ظلم ختم کرنا، غلامی ختم کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ اس لیے فرما دیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جس نے بھی اختلاف کیا وہ نقصان میں چلا گیا۔ اب آج کی آیات کریمہ میں اللہ رب العزت اسی اہم دین، اہم فلسفی، اہم فلسفہ توحید کی دعوت کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی فرسودہ نظام ہوگا، ظلم کا سیاسی اور معاشی نظام ہوگا، جب بھی سامراجی طبقات، شیطانی جماعتیں غالب آ جائیں گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لیجئے، جو اللہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ قیامت تک اسوہ جاری رہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یہ جتنا ماحول ہے، اس ماحول کو دیکھ کر آپ اپنی دعوت جاری رکھیں گے، آپ اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے، دعوت چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ آپ نے ایک سچی جماعت تیار کرنی ہے،
اور جماعت دعوت سے تیار ہوتی ہے، شعور پیدا کرنے سے تیار ہوتی ہے، روابط کے نظام سے تیار ہوتی ہے۔ لوگوں سے رابطہ کریں گے، ان کو شعور دیں گے، اعلیٰ نظریہ سکھلائیں گے، پھر دعوت آگے چلتی ہے۔ اس لیے فَلِذَالِكَ فَادْعُ، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت جاری رکھیے۔ دوسرے نمبر پر وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ اس پر قائم ہو جائیے جس کا آپ نے حکم دیا ہے۔ جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس پر قائم رہنا ہے۔ ایک تو خود اس پر قائم رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور دوسرا دعوت کا عمل نہیں چھوڑنا، دعوت جاری رکھنی ہے، مشن جاری رکھنا ہے۔ تیسری بات وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اب جو مدعو ہیں، جن کو دعوت دینی ہے، ان کے کئی خیالات ہوں گے، کئی خواہشات ہوں گی، ان کی ضروریات ہوں گی۔ اب ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، وہ تو یقیناً مادی خواہشات رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی خواہشات پیش کی مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، لیکن آپ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ لہذا جو مدعو ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کے جو ذاتی اغراض ہیں، مادی خواہشات ہیں، ان کی کبھی بھی پیروی نہیں کرنی۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، قل فرما دیجئے، آمنت میں ایمان لایا، اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہے، من کتاب، کتاب میں سے۔ آپ اپنی زبان مبارک سے دعوت پیش کریں اور ان کو یہ واضح کر دیں کہ ہم اللہ کی سچی کتاب پر ایمان لائے ہیں، اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو داعی نے رہنمائی دینی ہے، انبیاء نے جو رہنمائی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی، اور آج اور قیامت تک جو داعی رہنمائی دے گا، اس کا مرکز کتاب اللہ ہے، سچی کتاب ہے۔ اس سے ہٹ کے وہ رہنمائی نہیں دے سکتا۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں، آج جب بھی ہم نے کوئی سیاسی کام کرنا ہو، معاشی کام کرنا ہو، سائنسی کام کرنا ہو، ہم کتاب مقدس قرآن کو چھوڑ کر ہم یورپ کو دیکھیں گے، دیگر ممالک کو دیکھیں گے کہ وہ فلاں ملک بڑا ترقی یافتہ ہے۔ یقیناً ترقی یافتہ ہوگا اگر وہ درست سمت پہ چل رہا ہے، تو وہ بھی قرآنی اصولوں پہ عمل کر رہا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے۔ اس کتاب مقدس پر ایمان کیا ہے؟ یہ تو ناقص ایمان ہوگا اگر ہم رہنمائی نہیں لیتے۔ مکمل رہنمائی کی کتاب، لا ریب فی، جس میں ذرہ بر شک نہیں ہے، وہ کلام مقدس قرآن پاک ہے۔ پانچویں بات وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں حکم دوں گا، مجھ کو حکم ہے کہ میں عدل کے ساتھ تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مرکزی بات ارشاد فرما دی کہ اصل میں جو سسٹم قائم ہوگا وہ عدل کا ہوگا۔ دعوت کے دوران بھی عدل کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جو دعوت کو قبول کر رہے ہیں ان کو سینے سے لگایا جائے گا۔ جو اللہ نے اس کے پیرامیٹرز بتا دیے، طریقہ کار بتا دیا، تو عدل بنیاد ہے۔ اور اگر کوئی دعوت نہیں مانتا، پھر کیا حل ہے اس کا؟ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا، اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم،
اللہ تو ایک ہے، ہمارے رب بھی اللہ ہے، تمہارے رب بھی اللہ ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ یہاں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جماعت سازی کے دور میں جو داعی ہے، جو جماعت تیار کرنے والے لیڈر ہیں، وہ عوام سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بارے میں یہ تصور دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ لیکن اگر تم دعوت قبول نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنے راستے پہ ہو، ہم اپنے راستے پہ ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم۔ اس موقع پر جب جماعت تیار ہو رہی ہو تو لا حجت، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان۔ یہ مکی صورت ہے، مکی آیات ہیں، یہ مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ جماعت سازی کے دور کی جو دعوت کا اصول اور ضابطہ ہے وہ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت دشمن کو یہ کہنا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ کیوں؟ دعوت کے دوران، جماعت سازی کے دوران اگر آپ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کی جماعت کو نقصان پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کفوا ایدیکم، اور دوسری جگہ پر فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر سے کام لو، جھگڑا نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ یجمع بیننا، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب اللہ جمع کریں گے ہمارے درمیان، ہم سب کو اللہ جمع کریں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اور جمع ہوئے دنیا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، 1-1.5 سال میں ریاست مدینہ بنائی، تو غزوہ بدر میں سب جمع ہو گئے۔ یہ جمع اس انقلاب کا آغاز ہے جس کے لیے جماعت تیار ہو رہی تھی۔ تو سب سے پہلے غزوہ بدر ہوا، یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک جمع وہ بھی ہے جب قیامت کے دن جمع ہوں گے، جن کا یہ انکار کرتے ہیں، عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے پاس لوٹ جانے کا انکار کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے 7 اصول ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد خلاصہ ارشاد فرما دیا کہ داعی، جماعت سازی کے مرحلے سے گزرنے والے جتنے بھی داعین ہیں، سچی جماعت ہے، وہ اپنے مشن پہ قائم رہیں۔ پہلی بات تو دعوت کو نہیں چھوڑنا، دوسری بات استقامت، تیسری بات دشمن کی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا، چوتھی بات سچی رہنمائی اللہ کی کتاب مقدس سے لی جائے گی، اسی پر ایمان اور اسی سے رہنمائی لی جائے گی، اور پھر عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العزت جب یہ سچی دعوت آگے پھیلے گی تو دشمن مقابلے میں آئے گا تو اس کو کہنا ہے کہ آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور پھر جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جمع کریں گے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں اللہ جمع کریں گے تو مقابلہ ہوگا، آخرت میں اللہ رب العزت جزا و سزا کے عمل سے گزاریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.